تیسری سٹیج لرننگ کے اس سائیکل میں جو کالب نے پیش کیا 1984 میں، جو 4 سٹیجز پر مبنی ہے، جو کہ کانکریٹ ایکسپیرینس پہ ہمیں معلوم ہے کہ کانکریٹ ایکسپیرینس ان میں سے ایک سٹیج ہے، ایک سٹیج اس میں سے ریفلیکٹیو آبزرویشن ہے، جو تیسری سٹیج ہے وہ ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن کی ہے. اور یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو چاروں سٹیجز ہیں ان کا کوئی ایک گیون آرڈر نہیں ہے کہ اسٹیپ 1 از دس اینڈ دین اٹ گوز ٹو اسٹیپ 2 اینڈ 3 اینڈ 4. یہ کہا جاتا ہے کہ ہر لرنر اس چاروں سٹیجز کے سائیکل سے گزرے گا، لیکن اس کا سیکوینس ڈپینڈز اپون دا کائنڈ آف ایکسپیرینس اینڈ دا ٹائپ آف لرننگ پروسیس ان وچ دا لرنر از انوالوڈ. یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص سیکوینس سے ہو. سو ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کانکریٹ میں تو آپ نے کسی کا مشاہدے پہ یا کسی کے کیے ہوئے کام پہ، اپنے کیے ہوئے کام پہ اور بیسڈ آن دا فیلنگس آپ کو ایک خاص طرح کی فیلنگ حاصل ہوئی جس کو کہ آپ لرننگ کے زمرے میں اور اس پروسیس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں. پھر آپ نے جو ریفلیکٹیو آبزرویشن تھا اس میں آپ نے ڈفرینٹ طرح کے نقطۂ نظر کو سنا، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کو سنا، اور اپنا بھی ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے بیسڈ آن آل دا ڈسکشنز اینڈ پوائنٹ آف ویوز دین یو جسٹ ریفلیکٹ آن واٹ ایور یو ہیو بین ٹولڈ اینڈ ڈسکسنگ اینڈ دین آپ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو فارم کرتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں. ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن میں آپ فرق آپ دیکھیے گا کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لرننگ میں یا محسوسات ہو سکتے ہیں اس پروسیجر میں، آپ کی تھنکنگ ہے، آپ کی سوچ ہے، فیلنگز ہے، یا آپ کا ایکچوئل کوئی ایسا کام جو آپ کر رہے ہیں، تجربہ ہے جو ڈائریکٹ جس میں آپ ڈوئنگ کی فارم میں انوالوڈ ہیں. تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ، دیز آر 2 میجر ڈومینس جو کہ لرننگ کے پروسیس میں ایکسپیرئنس کو لے کر آتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن کی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی جو لرنر ہے وہ فیلنگز کی بجائے، وہ جو پہلی 2 سٹیجز میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اس میں فیلنگز کا یا محسوسات کا عمل دخل ہے، کوئی بھی لرنر اس میں فیلنگز کی طرف زیادہ مبذول نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو توجہ ہے وہ لاجک اور آئیڈیاز پر مبنی ہوتی ہے کہ ہی وڈ لائک اور شی وڈ لائک ٹو لرن تھرو لاجک، کہ کوئی اس میں ایک منطق ہونی چاہیے، کوئی اس کے اندر ایک سائنس ہونی چاہیے، کوئی ایک سیکوینس ہونا چاہیے، کوئی ایک لنک کنیکٹیوزم ہونا چاہیے، تو وہ پرابلمس کو اور وہ سچویشنز کو بہتر طور پر سمجھے گا اور اس کی لرننگ کا پروسیس آگے چلے گا. اس طرح کے جو لرنرز ہوتے ہیں وہ ٹپیکلی دے ریلائی آن سسٹمیٹک پلاننگ اینڈ ڈیولپ تھیریز اینڈ آئیڈیاز ٹو سالو دا پرابلمس. اب سسٹمیٹک پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ سسٹم سے مراد ہے، آپ اگر سسٹم کو کسی بھی عام طور پر سمجھنے کی، کسی کانٹیکس کے بغیر بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ایسا ایک ڈفرینٹ واقعات کا، ڈفرینٹ ایکشنز کا ایک سیکوینس ہے جس کی مدد سے کہ کوئی بھی عمل بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک ناکامی کے یا ایک چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں اور ایک آٹومیٹکلی ایک چیز کے بعد دوسری چیز سٹیپ بائی سٹیپ چلتی جاتی ہے. تو سسٹمیٹک پلاننگ کا مطلب بھی یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح کا لرنر ریلائی کرے گا کہ جو لرننگ ہے اس میں ایک پراپر سٹرکچر ہے یا نہیں ہے، سارے پروسیجر میں جو بھی آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس میں سٹیپ بائی سٹیپ انفارمیشن پروسیسنگ کی سہولت موجود ہے یا نہیں، آپ کو ایکسپیرینس کرنے کی سہولت موجود ہے یا نہیں، اس میں کوئی منطق، کوئی سوچ، کوئی لاجک نکل رہی ہے یا نہیں، یا صرف یہ آپ کی پرسنل وش لسٹ پر مبنی ایک ایکسپیرینس ہے، آپ کی ایزمپشنز ہیں، آپ کی پرسنل اوپینینز ہیں. تو لرنر اس طرح کی لرننگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اس سٹیج کے اوپر ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن پہ ہر لرنر کے مائنڈ میں سسٹمیٹک لرننگ کی سوچ آتی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کیا سیکھا، اس کا میری پہلی تجربات سے کیا تعلق ہے اور آگے مجھے یہ کہاں لے جا رہا ہے. فار ایگزامپل، ایک ٹیچر آپ کو ایک ٹیوٹوریل میں فرسٹ ٹائم اس نے کچھ دیا، یو ہیو سرٹن فیلنگس، اب بیسڈ آن دا ایکسپیرینس جو کہ آپ نے کانکریٹ ایکسپیرینس کے زمرے میں آتی ہیں، اپنے فرینڈ سے آپ نے ڈسکس کیا پوائنٹ آف ویو ان کے لیے، دیٹ ول بی انڈر دا سیکنڈ اسٹیج جس کو کہ آپ نے ریفلیکٹیو آبزرویشن کے طور پہ سمجھا. اور اس میں کیا ہوگا پھر کہ آپ کے پاس ایک سارا کا سارا پروسیجر جب آپ نے ٹیوٹوریل اٹینڈ کر لیا تو آپ اس میں سوچیں گے کہ اس ٹیوٹر نے سٹیپ بائی سٹیپ کوئی پروسیجر، کوئی اسٹرکچر فالو کیا ہے یا اسے سارا ہیپ ہیزرڈ آ رہا ہے، اور اس کا آپ کی پہلی لرننگ سے کیا تعلق ہے اور یہ آپ کو آگے لے جانے میں کس طرح معاون و مددگار ہے.